افغان طالبان کی سپریم لیڈر شیخ ہیبت اللہ اخوندزادہ کی حکمت عملی القاعدہ اور داعش کے مترادف قرار۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق طالبان کے 20 سے زائد علاقائی اور عالمی دہشت گرد تنظیموں سے روابط موجود ہیں۔ 2021 کے بعد مدارس اور تعلیمی نظام کو عالمی جہاد نظریے کی ترویج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جریدے کا کہنا ہے کہ طالبان تعلیم کو سیکھنے کے بجائے نظریاتی اطاعت اور شدت پسندی کے فروغ کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کو بھی نظریاتی مطابقت سے مشروط کر دیا گیا۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ افغانستان میں ہزاروں مدارس کے ذریعے نوجوان نسل کی منظم ذہن سازی خطے اور دنیا کے لیے مستقبل میں سنگین خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ افغان طالبان محض خطے نہیں بلکہ عالمی امن کے لیے خطرہ قرار۔ برطانوی حکومت کی اپنے شہریوں کو افغانستان سے سفر سے گریز۔ برطانوی حکومت کا افغانستان کے لیے ٹریول الرٹ جاری۔ برطانوی دفتر خارجہ کے مطابق برطانوی شہریوں کو افغانستان میں گرفتاری اور طویل قید کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کشمیر بھارت کا نہ تھا نہ کبھی ہوگا۔ بھارت دہشت گردی کی سرپرستی بند کرے، شواہد موجود ہیں۔ بھارت دہشت گرد گروپوں کو کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی مدد کر رہا ہے۔ بھارت کی سرپرستی میں یہ دہشت گرد گروپ پاکستان میں حملہ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی کونسلر گلکیسر سروانی کا دو ٹوک موقف۔ پاکستان کے سڈنی واقعے کی شدید مذمت۔ غزہ میں مظالم پر اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، غزہ میں جنگ بندی کا مکمل احترام کیا جائے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضہ ختم ہونا چاہیے۔ امریکہ نے مزید 20 ممالک پر پابندی عائد کر دی ہے۔ نئی پالیسیوں کا اطلاق 1 جنوری سے کیا جائے گا۔ فلسطینی اتھارٹی کی دستاویز رکھنے والے شہریوں پر بھی سفری پابندیاں لگا دی گئی۔ امریکی صدر نے وینزویلا کی حکومت کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں دنیا کی سب سے طاقتور یہودی لابی تھی جو اب نہیں رہی۔ امریکہ میں اسرائیل کی حمایت کم ہوئی ہے، ٹرمپ کا اعتراف۔ صدر نے وزیراعظم کے مشورے پر اہم قانون سازی کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے قانون شہادت ترمیمی بل 2025 کی منظوری دی۔ صدر آصف علی زرداری نے دانش اسکول اتھارٹی بل 2025 صوبائی مشاورت کی ضرورت کے پیش نظر نظر ثانی کے لیے وزیراعظم کو واپس بھجوا دیا۔ کہا، صوبوں میں دانش اسکول کے قیام کی صورت میں متعلقہ صوبائی حکومتوں سے پیش کی مشاورت ناگزیر ہے۔ کنگ ہم یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز بل 2025 کی توسیع کر دی۔ نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس بل 2025 کی بھی منظوری دے دی۔ جسٹس طارق جہانگیری کی جعلی ڈگری کا کیس وفاقی آئینی عدالت پہنچ گیا۔ کیس قابل سماعت ہونے کا فیصلہ آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ جسٹس جہانگیری نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ اپیل میں کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس قابل سماعت قرار دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کا قتل کیس۔ حکومت کی جانب سے ارشد شریف کے قتل تحقیقات میں اب تک کی تفصیلی پیش رفت رپورٹ وفاقی آئینی عدالت میں جمع کرا دی گئی۔ رپورٹ میں حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی تفصیلات شامل ہیں۔ جے آئی ٹی کی تحقیقات تفصیلات بھی شامل۔ رپورٹ میں آئندہ مزید اقدامات بارے بھی بتایا گیا۔ صادق آباد میں دھند کے باعث فیکٹری بس الٹ گئی، 3 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ جنگ میں دھند کے باعث مسافر بس ٹریکٹر ٹرالی سے جا ٹکرائی، 1 مسافر جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ بس لاہور سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ شدید دھند کے باعث صبح کے اوقات میں موٹر وے کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا۔ دھند کم ہونے پر ٹریفک کی روانی بحال کر دی گئی۔ این ڈی ایم اے کا ملک کے مختلف علاقوں میں اسموک صورتحال پر الرٹ جاری۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، سیالکوٹ، گوجرانوالہ اور شیخوپورہ میں دھند اسموک میں شدید اضافہ متوقع۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں اور سندھ کے بالائی علاقوں میں بھی دھند میں شدید اضافے کا امکان۔ ملک میں بڑھتی ہوئی اسموک کی صورتحال کے باعث متعدد شہروں میں ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لیا میں 2 سالہ بچہ سیوریج کے گڑھے میں گر کر جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ مریم نواز نے سوگوار خاندان سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے افسوسناک واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔
میاں والی کے علاقے وہاں بجرا میں قتل کے 2 اندھے کیس ٹریس، ملزمان گرفتار، بیوی کو گھر میں تندور میں جلا کر ہڈیوں کو دفنانے والا شوہر بھی اپنے سگے بھائی اور بہنوں کے ہاتھوں اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا۔ ڈی پی او اجمل کی ڈی ایس پی مستقل اظہر سعید اور ایس ایچ او تھانہ بجرا کے ہمراہ پولیس لائنز میں پریس کانفرنس۔ سیسری اغوا برائے تاوان سیل کا گمشدہ بچوں اور اغوا کے واقعات کے پیش نظر لاہور کے مختلف علاقوں میں کامیاب سرچ آپریشن، منشیات میں مبتلا اور زیادتی کے شکار گمشدہ اور گھر سے بھاگے 9 بچے بازیاب کرا لیے، ٹریس کیے گئے بچوں کو بحفاظت والدین کے سپرد کر دیا گیا۔ کراچی ضلع سینٹرل میں رینجرز اور پولیس کا ملزمان سے فائرنگ کا تبادلہ، مقابلے کے بعد 5 زخمیوں سمیت 8 ملزمان گرفتار، قبضے سے اسلحہ برآمد۔ لاہور میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کا راوی ٹاؤن شادرہ میں کریک ڈاؤن، جعلی کولڈ ڈرنکس کی سہولت کاری میں ملوث یونٹ بند کر دیا، 2000 خالی تیار بوتلیں، 8 ڈائی بلوئنگ مشین، کوڈنگ مشین، کمپریسر، مختلف برانڈز کی تیار بوتلیں ضبط کر لی، پروڈکشن بند کر کے مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے دن کاروبار کا مثبت آغاز، انڈیکس میں 289 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا، 100 انڈیکس 1,70,737 پوائنٹس پر ٹریڈ کرنے لگا۔ ڈیزل کی قیمت میں کمی کے بعد وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ بلال اکبر خان کرایوں میں کمی کے لیے سرگرم، افسران کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے لحاظ سے کرایوں کی لسٹ جاری کرانے کی ہدایات جاری کر دی، ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کے لیے تمام اضلاع میں ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ پاکستان سے جنگ کے دوران گرائے گئے بھارتی رافیل طیاروں کے نمبر سامنے آ گئے ہیں، برطانوی جریدے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تباہ رافیل طیاروں کے نمبر BS-001، BS-021، BS-022 اور BS-027 تھے۔ بھارت ان چاروں طیاروں کے سیریل نمبرز کے ساتھ کوئی واضح تصویر پیش کرنے میں ناکام رہا۔ اہل غزہ فلسطین کے لیے پاکستان کی جانب سے امداد کا سلسلہ جاری، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر NDMA اور پنجاب کے وزراء بلال یاسین اور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور سے امدادی سامان روانہ کیا۔ فلسطین کے لیے 100 ٹن سامان پر مشتمل مجموعی طور پر 27ویں امدادی کھیپ الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے روانہ کی گئی۔ امدادی سامان میں کمبل، ترپال، کپڑے، خواتین کے لیے ضروری سامان کی کٹس شامل ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نشان حیدر پانے والے لانس نائک محمد محفوظ شہید کی بے مثال جرأت کو سلام۔ لانس نائک محمد محفوظ نے 1971 کی جنگ میں شجاعت اور بہادری کی روشن مثال قائم کی۔ محسن نقوی نے کہا، لانس نائک محمد محفوظ نے غیر معمولی حوصلے کے ساتھ خطرناک مشن مکمل کیا اور شہادت کے بلند رتبے پر فائز ہوئے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید کی عظیم قربانی سے محاذ کا نقشہ بدل گیا۔ ان کی قربانی قوم کے لیے حوصلے اور عزم کی مثال ہے۔ سینٹرل پولیس آفس لاہور میں انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے افسران کو پروموشن رینک لگانے کی تقریب کا انعقاد۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے فیصل آباد اور گوجرانوالا ریجن کے 67 افسران کو انسپیکٹر عہدے کے رینک لگائے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ CCD میں مزید 1000 سیٹیں لا رہے ہیں۔ ہر ضلع میں SP رینک کا آفیسر سربراہ ہوگا۔ سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ کے قیام سے بھی سینکڑوں نئی آسامیاں پیدا ہوں گی۔ لاہور میں شی ایکسلریٹ ایوارڈ کی تقریب، محکمہ پولیس کی جانب سے لیڈی سب انسپیکٹرز نے شرکت کی۔ تقریب میں پروفیشنل خواتین شخصیات، سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ خواتین کو مواقع رہنمائی، سرمایہ تک رسائی فراہم کی گئی۔ 2025 میں نمایاں کارکردگی کی حامل خواتین میں شی ایکسلریٹ ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ اور بلوچستان میں جھل مگسی ڈیزرٹ جیپ ریلی 2025 شاندار، رنگا رنگ اور منظم تقریبات کے ساتھ کامیابی سے اختتام پذیر ہو گئی۔ ریلی کے دوران آف روڈ چیلنج مقابلے نہایت سنسنی خیز اور دلچسپی سے بھرپور رہے۔ ڈرائیورز نے غیر معمولی مہارت، رفتار اور جرأت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔